کامیاب ہوتے تھے، مگر کامیابی کے بعد انہوں نے کبھی ان غریب علاقوں پر رخ نہیں کیا جہاں پر پینے کے پانی کی قلت تھی، جہاں پر روڈیں نہیں تھی، جہاں پر بلدیہ کی طرف سے چلنے والے اسکول میں ٹیچر نہیں تھے، جہاں پر بلدیہ کی طرف سے چلنے والے اسپتالوں میں ڈاکٹر نرس دوائیں نہیں تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کراچی نے بلدیہ کی کامیابی کے بعد وہاں پر علاقوں میں، غریب علاقوں میں روڈ ڈالنے کا کام شروع ہوا۔ پینے کے پانی کا مسئلہ آج بھی ہے، مگر الحمدللہ کسی حد تک وہ طے ہو چکا، ختم ہو چکا۔ آج بھی وہاں پر جا کر دیکھیے کہ ڈرینیج کا کام ہو رہا ہے، اسپتال میں ڈاکٹرز برابر آ رہے ہیں، اسکول جو تھے بلدیہ کی طرف سے چلنے والے اورنگ آباد میونسپلٹی کی طرف سے، وہاں پر ہر روز ہمارے اراکین بلدیہ جا کر چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ اورنگ آباد کی بلدیہ میں کبھی برابر میٹنگ نہیں ہوتی تھی، کانگریس، شیو سینا، بی جے پی مل کر ایجنڈا طے کر لیتی تھی، مگر جب سے مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے، اورنگ آباد کی بلدیہ میں اراکین بلدیہ آواز اٹھاتے ہیں کہ میرے وارڈ میں مجھے یہ کام ہونا چاہیے، اتنا بجٹ اگر منظور ہوا تو کہاں پر گیا؟ آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں امراوتی اور شولاپور میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کے اس بلدیہ میں، بھیونڈی میں اتنا بڑا بجٹ ہے، آخر وہ بجٹ کہاں پر چلا جاتا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ کانگریس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے، سماجوادی پارٹی کے کامیاب ہوئے، بی جے پی اور شیو سینا کے کامیاب ہوئے، مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جراثیم کی دواؤں پر 10 کروڑ روپئے خرچ کیے گئے، مگر وہ 10 کروڑ کہاں چلے گئے نہیں معلوم۔ جراثیم تو ختم نہیں ہوئے، مگر یہ جو لوگ پیسہ خرچ کرنے کے نام پر خود ایک جراثیم بن چکے ہیں، نہ جراثیم ختم ہوئے بلکہ تمام اراکین بلدیہ ان کی جیبوں میں پیسے جا چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پرائمری ہیلتھ سینٹر میں آپ دیکھیے کہ 2 کروڑ 90 لاکھ کے قریب 13,32,000 کی دوائیں خریدی گئی، مگر نہیں معلوم وہ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں دوائیں کس کے پاس چلی گئی۔ پینے کے پانی کی قلت ہے بھیونڈی میں، اور یہاں پر 60 کروڑ 30 لاکھ خرچہ کیا گیا، آج بھی آپ کے علاقوں میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ بتائیے جب 60 کروڑ 30 لاکھ روپئے خرچہ کیے گئے، اس کے باوجود بھی بھیونڈی میں اگر پانی نہیں آتا تو کیا اس کے ذمہ دار وہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے اراکین بلدیہ نہیں ہے، جن کی منہ میں زبان تو ہے مگر ان کی زبان نہیں کھلتی؟ بھیونڈی کے بلدیہ کے اجلاس میں نہیں معلوم وہ کون سے گھاٹ کا پانی پی کر عوام کی تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھیے کہ آپ نے پانی کا ٹیکس دیا، 11 کروڑ 30 لاکھ روپئے آپ نے دیے، مگر بتائیے ہر گھر کو کم سے کم 140 لیٹر پانی ملنا، مگر وہ پانی آپ کو دستیاب نہیں ملتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سڑکوں کی دیکھ بھال کے لیے 2 کروڑ 15 لاکھ 50,000 روپئے خرچ کیے گئے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی روڈ پر یہ پیسہ خرچہ کیا گیا؟ یہاں پر روڈ تو چھوڑیے، روڈ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی بھیونڈی میں۔ بتاؤ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے لوگوں، تم کو عوام نے ووٹ ڈال کر کامیاب کیا، اور رائٹ ٹو انفارمیشن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 کروڑ 15 لاکھ 50,000 روپئے روڈ کی دیکھ بھال کے لیے خرچہ کیے گئے۔ میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 5 سال میں بھیونڈی میں 9 کروڑ 6 لاکھ روپئے کی گرانٹ منظور ہوئی صرف روڈوں کی مرمت کے لیے، مگر نہیں معلوم کس کے گھر کی مرمت ہوئی۔
بھیونڈی کی عوام کو یہ تو تمام سہولتیں نہیں ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیزیں ہیں جس کی آواز آج بھیونڈی کے اراکین بلدیہ کو اٹھانا پڑے گا۔ ماضی میں آپ نے کانگریس کو، سماجوادی کو اور مختلف امیدواروں کو کامیاب کیا۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ ووٹ جس کو ڈال رہے ہیں وہ آپ کا نمائندہ بن کر جائے، اور پوچھے جا کر بھیونڈی کے بلدیہ میں کہ جب 9 کروڑ کی گرانٹ آئی تو پھر میرے وارڈ میں روڈ کیوں نہیں بنی؟ جب 2 کروڑ روپئے پانی کے لیے صرف ہوئے تو بتاؤ پھر میرے گلی میں پانی کیوں نہیں آتا؟ آپ بتائیے، اسکولوں کے لیے کارپوریشن کے زیر اہتمام 102 پرائمری اسکول چلتے ہیں، 11 سیکنڈری اسکول چلتے ہیں۔ اس کا بجٹ 28 کروڑ کے منظور ہوا، جس میں سے 20 کروڑ 40 لاکھ سیکنڈری اسکول کے لیے ہوئے۔ آپ بتائیے، اتنا پیسہ یہاں پر ہے اور جس مقصد کے تحت پیسہ سینکشن ہوتا ہے اس پیسے کو کہاں کدھر چلا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کا مسئلہ ہے، ہائی اسکول اور سیکنڈری اسکول کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت طے ہوں گے جب صحیح معنوں میں آپ کے نمائندے وہاں پر جا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو کر گئے انہوں نے کبھی بھی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ترجیح اس کو نہیں بنایا۔ ان کی پرائرٹیز میں بات شامل نہیں تھی کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جا سکے۔ مگر آج جب مجلس اتحاد المسلمین الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین الزامات مجلس کے اوپر لگاتی ہیں۔ میں ان تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے کانگریس اور سماجوادی ہو، تو اتر پردیش میں تم نے تو مل کر الیکشن لڑا تھا، 403 سیٹ پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس مل کر الیکشن لڑی۔ بتاؤ، میں تو صرف 27 سیٹ پر الیکشن لڑا، مان لے کہ 27 سیٹ چھوڑ دو تو بتاؤ 370 سیٹ پر تمہارا کیا حال ہوا؟ آج 300 سیٹ پر بی جے پی وہاں پر کامیاب ہو گئی۔ یقیناً سب کے دل میں تشویش ہے کہ کیسے بی جے پی کامیاب ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بی جے پی کامیاب ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی کے 5 سال کے دور اقتدار میں اکھلیش یادو چیف منسٹر رہے، مظفر نگر کا فساد ہوا، ہندوستان کی آزادی میں پہلی مرتبہ 50,000 لوگ اپنے ان گھروں کو، گاؤں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ آزادی کے بعد آج تک اتنے بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ کر گئے۔ جہاں پر ان کی 3-3, 4-4 نسل رہتی تھی، 50,000 لوگ اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کس کی حکومت تھی؟ سماجوادی پارٹی کی حکومت تھی۔ آج سماجوادی پارٹی کے اسی دور اقتدار میں مظفر نگر کے فسادات میں 90 لوگ کی جانیں چلی گئیں، اس میں کئی خواتین کی عصمت ریزی کی گئی، اس میں ایسی 10 مسلم خواتین تھیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو جا کر کہا کہ ہم سے انصاف کرو، ہماری عزت تو کی گئی۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی سرکار سے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ انکوائری آفیسر اکھلیش رکھتے ہیں خاتون کو، جس کا نام کوئی یادو خاتون تھا، وہ عورتوں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم جا کر جس نے تمہاری عزت لوٹی تم ان سے مقابلہ کیوں کرتی ہو، پیسے لے کر کمپرومائز کر لو۔ آج بھی وہ عورتیں انصاف کے لڑ رہی ہیں، اس میں سے ایک خاتون کا انتقال بھی ہو گیا، 2 خاتون کورٹ میں جا کر کہہ دیے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لوگوں نے آ کر ہم کو دھمکی دی کہ ہمارے بچے کو مار دیں گے۔ یہ سماجوادی پارٹی کے اقتدار میں ہوا۔ سماجوادی پارٹی اقتدار میں اتر پردیش میں 400 فسادات ہوئے 5 سال میں، 400 فسادات ہوئے 5 سال میں۔ آپ اندازہ لگائیے
فسادات کس سے ہوتے تھے؟ مسلمان اور دلت سے. کم 200 فسادات صرف مسلمان اور دلت سے ہوئے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فسادات ہوتے تھے تو لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی تھی، اور اسی نفرت کا فائدہ بی جے پی نے اٹھا لیا. اسی نفرت کا فائدہ بی جے پی نے اٹھا لیا. اکھلیش یادو جانتے تھے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف ایک مقدمہ ہے گورکھپور کا، ان کے خلاف مقدمہ تھا، وہ سیکشن 153 تھا. اور سیکشن 153 کا قانون یہ ہے کہ برسر اقتدار چیف منسٹر کو اس کا سینکشن دینا پڑتا تھا. اکھلیش یادو نے یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف کیس چلانے کی اجازت نہیں دی. 5 سال اس فائل کو اٹھا کر اپنے پاس رکھا. آج یوگی آدتیہ ناتھ چیف منسٹر بن گئے تو ان کی حکومت کورٹ میں جا کر کہتی ہے کہ نہیں، یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مقدمہ نہیں چلے گا. بتائیے کیا اکھلیش اور سماجوادی پارٹی کیوں اگر یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف کیس نہیں چلانا چاہتی؟ سیکولرزم کی دہائی دینے والوں بتاؤ تم نے کیوں روک کے رکھا؟ آج یوگی آدتیہ ناتھ کے کیبنٹ میں جتنے وزیر ہیں وہ مظفر نگر کا مقدمہ ان پر ہے. یہ سینکشن نہیں دیا ان پر مقدمہ چلانے کے لیے. بڑی بڑی باتیں کی سماجوادی پارٹی نے کہ ہم ایسا کریں گے، مسلمانوں کے لیے ایسا کریں گے. میرے بھائی، میں اتر پردیش میں کتنے دن رہا. اتر پردیش میں اپنی گاڑی میں 19,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا. اتر پردیش میں 19,000 کلومیٹر کا میں نے سفر کیا. جہاں جہاں گیا میں نے دیکھا کہ کوئی کام نہیں ہوا. فیروز آباد کو گیا تو جہاں پر فیروز آباد ساری دنیا میں مشہور ہے، کانچ کا کام ہوتا ہے، وہاں پر کچھ نہیں کیا. مراد آباد کو گیا جہاں پر اتنا بڑا براس کا کام ہوتا ہے، کچھ کام نہیں ہوا. علی گڑھ کو گیا جہاں پر تالوں کا کام ہوتا ہے، سماجوادی نے برباد کر دیا اس کو. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں. ارے سماجوادی پارٹی کے ذمہ داروں، میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں، تمہارا کسی مقام پر مجھ سے بحث کر لو. میں اکھلیش یادو کا چٹا بٹا کھولنے کو تیار ہوں. تم نے میدان تیار کیا بی جے پی کی کامیابی کے لیے. تم نے میدان تیار کیا، تم نے زمین کو تیار کیا کہ بی جے پی وہاں پر کامیاب ہو جائے. آج اڈوانی کے اوپر، مرلی منوہر جوشی کے اوپر ٹرانسپیرنسی کا مقدمہ سپریم کورٹ کے بولنے پر چلتا ہے. اکھلیش یادو صرف ایک جیو کو جاری کرتے جس کو مہاراشٹر میں جی آر کہتے ہیں، ایک جی آر جاری کر دیتے تو مقدمہ شروع ہو جاتا تھا. وہ نہیں شروع کیے. آج مجلس الیکشن لڑ رہی ہے بھیونڈی میں تو الزامات لگائے جاتے ہیں. کتنے مسلمان ملے تھے سماجوادی کے پاس، ایک میں ہمت نہیں ہوئی. پورے اتر پردیش کے اسمبلی میں قریب 70 مسلم ایم ایل اے تھے، جس میں سے 40 یا 45 سماجوادی کے پاس تھے. کسی ایک ایم ایل اے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مظفر نگر کو جا کر جس کا گھر اجڑ گیا، جس بہن کی عزت کو دی گئی، جو بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر پر ہاتھ رکھ سکے. کسی ایک میں ہمت نہیں تھی. دادری میں اخلاق کو مارا گیا، ایک مسلم ایم ایل اے نہیں گیا اس کا دادری کو. میں گیا دادری کو. کیوں نہیں گئے آپ؟ چیف منسٹر نہیں گیا، اکھلیش نہیں گئے دادری کو. مرنے والوں کو اب لکھنؤ کو بلایا. دادری نے اخلاق کی بیوہ کو لکھنؤ بلایا. ارے جس کی آنکھ کے سامنے اس کے شوہر کو مار دیا گیا، جس بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا گیا، تمہارا کام تھا کہ تم دوڑ کر جاتے، تم نہیں گئے. ایک مسلم ایم ایل اے نہیں گیا. 400 مقامات پر فساد ہوا، کہیں پر نظر نہیں آئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری بدبختی یہ نہیں، ہم مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے کہ ہمیشہ سمجھتے کہ شاید سماجوادی ہماری مدد کرے گی، شاید کانگریس ہماری مدد کرے گی. مجھے سیاسی زندگی کا اتنا تجربہ نہیں ہے، مگر جتنا تجربہ ہے اس بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں. بلکہ آپ سے نہیں، میں مخاطب ہوں سارے ہندوستان کے میرے غریب اور مظلوم عوام سے، چاہے دلت ہو یا مسلمان ہو. یاد رکھو، یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں
ہمارے لیے یا دلتوں کے لیے کچھ نہیں کریں گی، کچھ نہیں کر سکتی. یہ صرف بھارتیوں کو کہ اگر ووٹ نہیں ڈالو گے تو تمہاری مسجد کو خطرہ ہے، ووٹ نہیں ڈالو گے تو تمہارے جان کو خطرہ ہے. ارے آخر کب تک ہم اپنے ڈر ڈر کر ان کو ڈالتے رہیں گے؟ بتاؤ سماجوادی کے کیا کیا نہیں ظلم کیے وہاں پر. آپ کو معلوم میرے بھائی 5 سال اکیلیس کی حکومت تھی سماجوادی کی. تعلیم کا معیار کیا تھا؟ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ فراانگی کا تناسب 5% بڑا. اتر پردیش میں مائنس ہو گیا، اتر پردیش میں مائنس ہو گیا. اور سماجوادی پارٹی الزام لگاتی ہے کہ مجلس الیکشن کیوں لڑ رہی ہے. کیوں بھائی کیوں نہیں لڑ سکتے الیکشن؟ ہم الیکشن لڑنا میرا دستوری حق ہے اور الیکشن لڑتا رہوں گا میں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ڈالنے کا اختیار تو آپ کا ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیکولر پارٹی اور مجلس فرقہ پرست ہے، میرے بھائی میں جو کچھ ہوں وہ تمہارے سامنے ہوں، میں جو کچھ ہوں وہ تمہارے سامنے ہوں. جو میری سینے میں ہے، جو میرے دل میں ہے، میری زبان پر ہے. میں اندر ایک ہوں باہر نہیں ہوں. میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں مسلمان اور دلت کے سیاسی انصاف کے لیے رہا ہوں. سیکولرزم کے معنی مجھے کوئی آج تک نہیں بتا سکا. کیا سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مظفر نگر میں میں پٹ جاؤں، ختم ہو جاؤں؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ 400 فسادات ہو جائے اور میں آواز نہ اٹھاؤں؟ کیا سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مرادآباد میں براس کا کاروبار میرا ختم ہو جائے میں آواز نہ اٹھاؤں؟ کیا سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام پاور لوم انڈسٹری ختم ہو گئی اتر پردیش میں؟ جا کر پوچھو انصاری بھائیوں سے کہاں گیا پاور لوم کا معاملہ؟ مگر اکیلیس نے کہا تھا کہ ہم برقی دیں گے. بلا کے پوچھو انصاری بھائیوں سے کہ کیا اکیلیس نے اس اپنا وعدہ پورا کیا تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اتر پردیش میں بی جے پی کی کامیابی کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ہم عصبیت کا شکار ہو گئے. ہم عصبیت کا شکار ہو گئے، ہم مسلکی اختلافات کا شکار ہو گئے. کسی نے کہا کہ ہاں میں اللہ اس کے رسول کو تو ماننے والا ہوں مگر میں انصاری ہوں. کسی نے کہا کہ ہاں میں توحید کا اقرار کرنے والا ہوں مگر میں پٹھان ہوں. کسی نے کہا کہ ہاں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا ہوں مگر میں سید ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب دشمن مقابلے کے لیے آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے سید ہے یا انصاری ہے یا شیخ ہے یا پٹھان ہے. اس نے کہا یہ دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرو. اور ہمارا معاملہ یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ دیا. یہی نتیجہ تھا اتر پردیش کا. میں پکارتا رہا اتر پردیش میں، پکارتا رہا، بولتا رہا. دیکھو سمجھو میری اس بات کو. جو باشعور تھے انہوں نے سمجھا مگر سب نے ایک ہی بات کہی، اسد صاحب اب کے بعد بی جے پی کو ہرانا ہے. میں نے کہا ہراؤ، کون روک رہا ہے آپ کو؟ مگر کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ووٹ سے بی جے پی ہار جائے گی؟ تو کہا کہ نہیں ہار جائے گی. میں نے کہا میری بات کو یاد رکھنا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. اگر 8-10 MLA کامیاب ہو گئے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائیں گے، لڑیں گے ان وقت کے نمرود اور فرعونوں سے. سب نے کہا ایک موقع دے دو. میں نے کہا مبارک ہو آپ کو، مگر میں میری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم نہیں روک پاؤ گے. مگر اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر محاذ پر ہم کو ناکامیاں مل رہی ہے. ذرا ہم کو اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آخر ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. میرے بھائی، ہمارے ملک کا آزاد ہو کر 70 سال کا عرصہ ہو چکا، اور کیا ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہم اس ملک کو سیکولر رکھیں؟ کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس سیکولرزم کے سپاہی بن کر رہے؟ بتاؤ پھر دوسرے لوگ کہاں چلے گئے؟ میں آج آپ کے سامنے اپنی دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا.
ہندوستان کے مشہور تھنک ٹینک ہے جس کا نام دلی میں ہے CSDS، اس کا نام ہے۔ CSDS نے اسٹڈی کی اور بڑی مشہور اسٹڈی کی اور کہا کہ ہندو جو ہمارے بھائی ہیں ان میں صرف 15% لوگ، صرف 15% مسلمانوں کو وہ دیش بھکت سمجھتے ہیں۔ CSDS کی اسٹڈی ہے کہ only 15% Muslims, Hindus believe that only 15% Muslims are patriotic. بتاؤ ہم کیا کریں؟ اب ہم نے جنوں پر ٹھوکر ماری، ہم نے کہا ہندوستان ہمارا ہے، ہم نے فسادات کو دیکھا، اپنی ہر چیز کو لٹتا ہوا دیکھا، تباہی اور بربادی کو دیکھا، اپنے گھر کو اجڑتا ہوا دیکھا، اپنے بچوں کو یتیم ہوتا ہوا دیکھا، مگر ہندوستان سے ہم نے غداری نہیں کی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، مگر ہم نے کہا کہ نہیں، ہندوستان سے ہم غداری نہیں کریں گے۔ بم بلاسٹ کے جھوٹے الزامات میں، دہشت گردی کے الزامات میں ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ 15 سال ہم جیل میں رہے، عدالت نے ہم سے انصاف کیا، حکومتوں نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ کیا کیا ہم نے ظلم نہیں سہا؟ بھیونڈی کا فساد دیکھا، ملیانہ کا فساد دیکھا، بمبئی کا فساد دیکھا، مالیگاؤں کا بم بلاسٹ دیکھا، ٹرین کا بم بلاسٹ دیکھا، سب چیز ہم نے برداشت کی، مگر ہم نے کہا ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ آج CSDS کی اسٹڈی یہ کہتی ہے میرے بھائی کہ ہمارے ہندو بھائی صرف 15% مسلمانوں کو پیٹریاٹک دیش بھکت سمجھتے ہیں۔ اب بتاؤ پھر سیکولرزم کہاں گیا؟ کہاں گیا سیکولرزم؟ پوچھو اپنے آپ سے۔ یہ اسٹڈی کہہ رہی ہے CSDS کی، جب میں اسٹڈی پڑھا 2 دن تک میں سو نہیں سکا، تکلیف ہوتی تھی مجھے نظارے میرے دماغ میں آتے تھے کہ ہم نے سن 47 میں کیا تھا۔ ہم نے جنا کو نہیں مانا، ہم نے کہا ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم نے سب کچھ قربان کیا۔ آج ہمارے بچوں کو پڑھائی کے لیے اسکول نہیں ہے، آج ہمارے محلوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں پاکستان میں روڈ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی صرف 15% ہم کو دیش بھکت سمجھ کے۔ ارے جاگو، اٹھو، میری بات کو سمجھو۔ میں اپنا ادا کر رہا ہوں، یاد رکھو، تم کامیاب ہو یا نہ کرو میں پکارتا رہوں گا، کیونکہ کل اس دن جب ہم تمام کھڑے ہوں گے اس میدان میں تو ویسی کھڑے ہو کر کہے گا رب العالمین میں نے تو اپنا ادا کیا، میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ میرے الفاظ شاید تمہارے دلوں کو نرم نہ کر سکے، میری تقاریر تمہارے دلوں میں مجلس کی محبت نہ پیدا کر سکے، مگر میں تو اپنا ادا کر رہا ہوں اور ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کوئی آرٹسٹ نہیں ہوں کہ تم میری تقریر کے الفاظ پر تھالیاں مارو۔ کب تک تھالیاں مارو گے؟ کبھی تو جاگو، پہچانو ان تمام اطراف کے چیزوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تمہارے پاس، تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر مایوسی نہیں پیدا کر رہا ہوں، میں تم کو بزدلی تمہارے دلوں میں پیدا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم کو حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اور اٹھ کر پوچھے گا ایسی تم نے جو بات کہی تھی، بتاؤ اب تمہارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ میرے پاس اس کا جواب ایک ہی ہے کہ متحد ہو جاؤ، عصبیت کو چھوڑ دو، اپنے مسلک پر ضرور قائم رہو، مگر عصبیت اور مسلک کو اپنے کمزوری کا باعث مت ہونے دو۔ یاد رکھو، جب سب لوگ ایک ہو کر مودی کو کامیاب کر رہے، کیا آپ کانگریس کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ کیا کمیونسٹ امیدواروں کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ میرے بھائی، کانگریس کیا کرے گی؟ کانگریس اب کچھ نہیں کر پائے گی، کانگریس میں اب دم خم نہیں ہے۔ اب شاید دنیا کے مشہور حکیم کو پکڑنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ بھائی اس میں کچھ جان ڈالو، کچھ خمیرہ بنا کے انسان کچھ دبا دو تاکہ اس میں کچھ حرارت پیدا ہو جائے اس مردہ جسم میں۔ کانگریس ہی نے برباد کیا نا،
تم نے کانگریس کا ساتھ دیا، کیا نہیں کیا تم نے کانگریس کے لیے؟ کبھی اپنے بچوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو. میں ہمارے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی گزار دی، ان بچوں کو دیکھو، ان کا مستقبل دیکھو، اپنے گھر کے سامنے کی روڈ کو دیکھو، اپنے گھر میں صاف پانی آتا نہیں آتا دیکھ لو، کیا تمہارے پاس اسکولوں میں ٹیچر ہے یا نہیں ہے دیکھ لو. اور کب تک تم ان کا ساتھ دو گے ڈر ڈر کر؟ نہ مودی سے ڈرنا ہے، نہ کانگریس ہماری مجبوری ہے. کل تک کوئی متبادل نہیں تھا، آج متبادل مجلس اتحاد اور مسلمین ہے. ہندوستان نہ مودی کا ہے نہ کانگریس کا ہے، ہندوستان نہ اویسی کا ہے نہ ٹھاکرے کا ہے. ہندوستان اگر ہے تو ہندوستانیوں کا ہے. اور سو میری اس بات کو، ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں ہیں، ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں ہیں، ہم یہاں پر کانگریس یا سماجوادی کے غلام نہیں ہیں. ہم اپنے مقدر کے فیصلے ہم خود کر سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے ہم کو اتنا شعور دیا ہے. تم اگر مودی کی الیکشن کی کامیابیوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہو تو مت ڈرو. اتر پردیش کی کامیابیوں کو دیکھ کر اگر تم ڈر رہے تو مت ڈرو، میری بات کو سنو. ہاں ظلم ہو رہا ہے. کل جو ہوا جھارکھنڈ میں ہوا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. محمد نعیم کی تصاویر میرے آنکھ میں آج بھی ہیں. کل سے میں ٹی وی پر دیکھا، ہمارے جمشید پور کے ذمہ داروں نے فوٹو بھیجائی. نعیم کو اتنا مارا. کون سے مارنے والے وہ لوگ؟ یہ وہی لوگ تھے جو مودی کے پیغام سے متاثر ہو گئے تھے. حکومت بی جے پی کی ہے. نعیم بھیک مانگ رہا ہے. نعیم کے سامنے دو کو مار دیا گیا تو نعیم بھیک مانگ رہا ہے. چہرہ خون میں لطف ہے. نعیم کے کپڑے جسم سے بچے، نعیم بھیک مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تو جانور خریدنے جا رہے تھے، ہم بچوں کی چوری کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، مگر ظالموں نے اتنا مارا نعیم کو. نعیم کے ساتھ دیگر دو لوگ بھی مر گئے. بتاؤ میرے بھائی، کیا کوئی آواز اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. کیا ہم خاموش رہیں گے؟ کیا ہم اپنے گھروں کے اندروں میں صرف آنسو بہائیں گے ڈر ڈر کر اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھ کر کے ان کا کیا ہوگا؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کہا تھا رب العالمین نے کہ نہ سست ہو نہ غمگین ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم اللہ کے نیک بندے ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ گھبراہٹ کو نہ سستی پیدا ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم ہی غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ متحد ہو جائیں. یہی کانگریس کی وجہ سے، انہی کی پالیسیز کی طرف سے ہمارے پاور لوم کی انڈسٹری برباد ہو گئی. آج پاور لوم کی انڈسٹری کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے سال دلی میں. کون تھا میٹنگ میں؟ کوئی کانگریس کے لوگ تھے، کوئی سماجوادی کے لوگ تھے. میں اس میٹنگ میں تھا. آپ کے یہاں کے متعلقہ ایم پی بھی تھے صاحب. میں نے کہا تھا کہ بھیونڈی مالیگاؤں ناسک کے جو پاور لوم ہے اس میں جو یان کا مسئلہ ہے، اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، یان کو نکالو. کیسا بنتا ہے یان؟ کون بناتا ہے یان؟ آئل سے بنتا ہے یان. مجلس نے کہا تھا حکومت سے کہ یان پہ جو ڈیوٹی ہے، یان کی جو قیمت ہے اس کو کم کیا جائے. پولیسٹر یان پر جو اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ہے اس کو نکالا جائے. اور حیرت ہوتا ہے مودی جی کہ آپ تو غریب کی بات کرتے ہیں. جب یہ یان بنانے کا مسئلہ آیا تو آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ سنتھیٹک یان آئل سے بنتا ہے. آج $50 پہ آئل ملتا ہے، مگر مودی جی یان کی قیمت کیوں کم نہیں ہوتی؟ کیوں بنانے والے آپ کے دوست ہیں کیا؟ پاور لوم میں یان کی اہمیت ہے، اینٹی ڈمپنگ بتایا جائے.
ٹیکسٹائل منسٹر نے پاور ٹیکس کا ایک اسکیم کا اعلان کیا، مگر کیا فائدہ اس اسکیم کا اعلان کرنے کا اگر کیپٹل فنڈ سے بھی سے نہیں ملتا؟ وہ انسٹیٹیوٹ اسکیم کہاں کی انسٹیٹیوٹ اسکیم؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر یہاں سے مجلس کراچی بلدیہ کو آپ کامیاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بھیونڈی کی بلدیہ میں مجلس کراچی بلدیہ جا کر کہیں گے کہ پاور لوم انڈسٹری کے لیے جو مدد ان کو درکار ہے اس کے لیے بجٹ منظور کروائیں گے تاکہ پاور لوم کی انڈسٹریوں میں کچھ جان آ سکے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی آواز اٹھائی تھی، انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں بھی اٹھاؤں گا، ماضی میں میں نے اس مسئلے کو اٹھایا، آج بھی اٹھاؤں گا کہ پولی ایسٹر یارن کی قیمتوں میں کمی آنی چاہیے، اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نکالنا چاہیے، تبھی جا کر پاور لوم کی انڈسٹری کامیاب ہوگی۔ ہندوستان میں ایگریکلچر کے بعد اگر کوئی نوکری دیتا ہے تو پاور لوم کی انڈسٹری دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر میں بات کہتے ہوئے آپ سرخصت ہو جاؤں گا کہ بہت چرچا چل رہا ہے آج کل بی جے پی کو اور بی جے پی کے چیف منسٹر فڈنویس کو، وینکیا نائیڈو کو سب سے اچانک محبت ہو چکی ہے مسلم خواتین سے۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق ختم ہونا چاہیے۔ کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، اے بی پی ٹی وی چینل تھا شاید، اس میں بی جے پی کے ایک نمائندے نے کہا ٹرپل طلاق ختم ہونا چاہیے۔ میرا ٹھہرو ایک منٹ، ذرا میرے لیے بتاؤ طلاق بدعت کس کو بولتے؟ طلاق احسن کس کو بولتے؟ طلاق حسن کس کو بولتے؟ بولے یہ کیا بولتے؟ بولے طلاق تم تو معلوم نا، بتاؤ۔ خاموش ہو گئے۔ مسٹر مودی، اگر آپ ٹرپل طلاق، آپ کی باقی ٹرپل طلاق کی بات کر رہی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے ہندو بہنیں بھی انصاف کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ 2011 کا سینسس یہ کہتا ہے کہ 44 لاکھ ہماری ہندو بہنیں کسی ایک مرد کی دوسری بیوی ہیں، اور ہندو میرج ایکٹ میں دوسری بیوی کو شوہر کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ کیا یہ آرٹیکل 14 اور 12 کا وائلیشن نہیں ہے؟ تم نہیں ان کی بات کرتے۔ 2011 کا سینسس بولتا کہ 20 لاکھ ہندو بہنیں ان کے شوہر ان کو چھوڑ کے دلی بھاگ گئے، ان کو چھوڑ کے دلی بھاگ گئے، ان سے انصاف کون کرے گا؟ وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی، آج ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرو، اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو، اور خدا نخواستہ اگر طلاق دینا ہے تو صحیح طریقے سے دو، ٹرپل طلاق کو مت استعمال کرو۔ یہ عورتوں پر تم ظلم کرو گے تو کل شاید تمہاری کوئی بہن سے ظلم کرے گا، تمہاری بیٹی سے کوئی ظلم کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، شریعت پر چلیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو ایک ایکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ صبح اذان کی آواز آ رہی، میرے کو نیند نہیں آ رہی۔ ارے پیارے سن میری بات کو، میرے بھائی، ایک مرغا تھا، مرغا صبح میں پکارتا تھا، اس کے مالک نے کہا تو کل سے پکاری نہ تو تمہیں ضرور کاٹ دوں گا۔ پھر دوسرے دن جا کر کہا کہ تو اب مرغے کی طرح کٹ کٹ کرنا شروع کر دے۔ وہ بولا ٹھیک ہے ورنہ کٹ جاؤں گا۔ تیسرے دن جا کر کہا انڈا دے مرغے کی طرح، تو مرغا پکار کر کہا اگر میں پہلے اس کی بات کو نہیں مانتا اور کٹ جاتا تو آج شاید میری اتنی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ مرغا جب صبح میں پکارتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نوجوانوں اٹھو، صبح صبح اپنے مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ یاد رکھو ہمارا حال بھی اسی مرغے کی طرح ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 24 تاریخ کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے، اپنے گھر سے نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم نے اپنے دلت بھائی کو
یہاں سے اپنا امیدوار بنایا ہمارے ہندو بھائی کو، ان کو کامیاب کریے، اراکین بلدیہ کو کامیاب کریے، جو اسکول کی زمین اکبر میں لی ہے انشاءاللہ تعالی اس اسکول کی بلڈنگ کے تعمیر کا کام بھی جلد سے جلد شروع ہوگا۔ میں آتا رہوں گا، میں بھومنڈی کو آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، آپ کو تنگ کرتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں میں تمہارے درمیان میں رہوں گا، نہ کسی سے ڈرا ہوں نہ کبھی کسی سے ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے، اور یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار توفیق دے کہ میں تجھ سے ڈروں اور تیرے حبیب سے محبت کروں۔ اٹھو میرے عزیز دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، آؤ متحد ہو کر اپنی پارٹی کو کامیاب کرو اور اپنے اتحاد کا ثبوت دیجیے۔ شکریہ، خدا